مری میں برف کا طوفان، شدید برف باری کے باعث داخلی راستے بند ہو گئے۔ جی ٹی روڈ اور ایکسپریس وے ٹریفک کے لیے ٹول پلازوں سے بند ہے۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ گزشتہ روز سے شروع ہونے والا برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ انتظامیہ نے مری سے سیاحوں کا انخلاء شروع کر دیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 12 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ ڈی پی او مری کا کہنا ہے سنگین حالات کے پیش نظر سیاحوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ غیر معمولی برفانی طوفان کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہیوی مشینری کے ذریعے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق مری کی اندرونی شاہراہوں سے برف ہٹانا اور شہر میں موجود 5000 گاڑیوں کو بحفاظت باہر نکالنا ترجیح ہے۔ پی ڈی ایم پنجاب نے آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارش اور برف باری کی پیشگوئی کی ہے۔ مری میں شدید برف باری اور شدید موسمی حالات کے باعث تمام قسم کی انٹری کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ اسلام آباد کے مطابق شدید برف باری کی وجہ سے مقامی افراد کا داخلہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ شہریوں کے عدم تعاون کی وجہ سے ایکسپریس ہائی وے پر ٹریفک کا نظام متاثر ہوا ہے۔ شہر میں برف ہٹانے کے لیے بھاری مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ راستہ کلیئر ہونے کے بعد انٹری پوائنٹس پر داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ مقامی افراد اور سیاحوں سے ٹریفک پولیس کے ساتھ تعاون کی اپیل کی گئی ہے۔ مری میں شدید برف باری اور شدید موسمی حالات کے باعث تمام قسم کی انٹری کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ اسلام آباد کے مطابق شدید برف باری کی وجہ سے مقامی افراد کا داخلہ بھی بند کر دیا گیا ہے، جبکہ شہریوں کے عدم تعاون کی وجہ سے ایکسپریس ہائی وے پر ٹریفک کا نظام متاثر ہوا ہے۔ شہر میں برف ہٹانے کے لیے بھاری مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ راستہ کلیئر ہونے کے بعد انٹری پوائنٹس پر داخلے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ مقامی افراد اور سیاحوں سے ٹریفک پولیس کے ساتھ تعاون کرنے کی بھی اپیل کر دی ہے۔ مری میں شدید برف باری کی وجہ سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ مری میں شدید برف باری اور شدید موسمی حالات کے باعث تمام قسم کی ٹریفک کی انٹری کو بند کر دیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ اسلام آباد کے مطابق شدید برف باری کی وجہ سے مقامی افراد کا داخلہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ملک میں سردی کا نیا اسپیل، بالائی علاقوں میں یخ بستہ ہوائیں چلنے سے ٹھنڈ مزید بڑھ گئی۔ کئی مقامات پر درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا۔ مانسہرہ میں 5 فٹ تک برف باری، 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ بالا کوٹ، اوگی اور بفا میں ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ مالم جبہ میں سیاحوں کی گاڑیاں پھنس گئیں۔ پولیس اور پاک فوج کے جوانوں نے پھنسی گاڑیوں کو نکال لیا۔ سوات میں بھی شدید برف باری کے دوران پاک فوج کے جوان ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں مصروف۔ وادی نیلم کے زیریں اور بالائی علاقوں میں برف باری، فیری میڈوز، نانگا پربت میں برفانی قالین بچھ گئے۔ پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری کے باعث پھنسے سیاحوں کو ضلع انتظامیہ نے ریسکیو کر لیا۔ مشینری کی مدد سے سڑکیں کھول کر گاڑیوں اور سیاحوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق تمام سیاح محفوظ ہیں اور کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ چمن میں درجہ حرارت -5 ڈگری تک ریکارڈ۔ وادی کاغان میں شدید برف پڑنے سے مختلف مقامات پر درخت اور بجلی کے کھمبے گر گئے۔ ٹریفک کی روانی متاثر۔ کوئٹہ میں -10، کلات میں -11 ریکارڈ کیا گیا۔ سوات میں شدید برف باری کے دوران پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ پاک فوج ہمہ وقت امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ شدید برف باری کے باعث سوات میں متعدد سیاح اور مقامی افراد سڑکیں بند ہونے سے محصور ہو گئے۔ شاہراہوں کی بندش کی اطلاعات پر پاک فوج نے فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ پاک فوج نے فوری طور پر برف سے ڈھکی تمام سڑکیں صاف کر کے ٹریفک کو بحال کر دیا۔ پاک فوج نے امدادی کارروائیوں کے دوران متاثرہ افراد کو خوراک اور گرم ملبوسات فراہم کیے۔ برف باری کے باعث محصور سیاح اور مقامی افراد بر وقت اور بہترین ریسکیو آپریشن پر پاک فوج کے مشکور ہیں۔ پاک فوج کی جانب سے برف باری کے دوران کالام، محمد اور تیراہ میں پھنسے شہریوں اور سیاحوں کے لیے امدادی سرگرمیاں شب و روز جاری۔ پاک فوج نے برف میں پھنسی ہوئی گاڑیوں کو نکال کر شہریوں اور سیاحوں کو باحفاظت ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ کالام میں برف باری کے دوران پاک فوج اور مقامی انتظامیہ مل کر سڑکوں پر ٹریفک کی روانی کو یقینی بنا رہی ہے۔ پاک فوج اور مقامی انتظامیہ کی امدادی کارروائیوں کے بعد کالام میں مٹلتان بازار کو شہریوں اور سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا۔ سڑکوں سے برف ہٹانے کے لیے پاک فوج اور سول انتظامیہ کی جانب سے بھاری مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ وادی تیراہ میں متاثرہ افراد کو خوراک، گرم رہائش اور دیگر بنیادی سہولیات مسلسل فراہم کی جا رہی ہیں۔ وادی تیراہ میں بچوں، بزرگوں اور معذور افراد کی خصوصی دیکھ بھال کے لیے الگ انتظامات کیے گئے ہیں۔